سرخروئی کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے قرآن مجید کی یہ آیت جس کا مختصر سا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، اور جو پیغام اس آیت میں چھپا ہوا ہے وہ پیغام میں نے آپ کو سنایا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی صحابہ کرام کے اس سماج میں جو سماج ان آیتوں کا اولین مخاطب تھا، اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کیا اس وقت مسلمان غالب پوزیشن میں تھے؟ کیا اس وقت مسلمان اکثریت میں تھے؟ کیا اس وقت مسلمان حالات کی لپیٹ میں نہیں تھے؟ کیا اس وقت چیلنجوں کا سامنا نہیں تھا؟ کیا اس وقت باطل طاقتیں دھندنا نہیں رہی تھی؟ کیا اس وقت سازشوں کا سامنا نہیں تھا؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ قرآن مجید کی یہ آیات جس وقت نازل ہوئی تھی وہ دور تھا جب مسلمان مغلوبیت کے عالم میں تھے، مظلومیت کے عالم میں تھے، تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور بیرونی اور اندرونی سازشوں کا ایسا جال تھا، بیرونی اور اندرونی دسیسہ کاریوں کا ایسا طوفان تھا، ایسا سیلاب تھا جو پوری طغیانی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ بہ رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ سیلاب کسی بند کے آگے رک نہیں سکے گا۔ لیکن سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، اور آفری ہو ان کی ہمتوں کو، اور سلام ہو ان کے حوصلوں کو، اور سلام ہو ان کے جذبے کو، اور سلام ہو اس تربیت کو جو تربیت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کی ہو رہی تھی۔ انہوں نے حالات کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر شکل لائے بغیر، اپنی تعداد کی کمی کو خاطر میں لائے بغیر، اپنی بے اسبابی اور وسائل سے محرومی کی طرف دیکھے بغیر، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری عزیمت کے ساتھ اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کیا۔ جو مشن تھا اس کو لے کر کھڑے رہے، حالات کیسے ہی آئے ان کی استقامت کے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مفاہمت نہیں کی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے مشن پر اڑے رہے اور ڈٹے رہے اور جمے رہے اور قائم رہے۔ بالآخر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، آج تک ریکارڈ ہے مستند ثبوتوں کے ساتھ کہ حالات ختم ہوئے اور صورتحال تبدیل ہوئی اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ان کی تربیت جس نبی کے ذریعے ہو رہی تھی، اور ہم اور آپ جس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی کا کردار استقامت اور ثابت قدمی کا کردار ہے۔ کتنے خطرناک حالات آئے، جسمانی، دماغی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی، ہر محاذ پر ٹارچر کیا گیا۔ آج اس امت کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن شاید حالات اس درجہ ابتر نہیں ہیں جس درجہ ابتر حالات اسلام کی تاریخ کے اس دور اول میں تھے، جس کو آپ ابتدائی مرحلے میں مکی زندگی اور دوسرے مرحلے میں مدنی زندگی کا نام دیتے ہیں۔ پورے طور پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اور ثابت قدمی کا پہاڑ بنے رہے۔ کتنا ڈرایا گیا، کتنا دھمکایا گیا، کتنے پریشر ڈالے گئے، کتنی پیشکشیں کی گئیں، کتنے بہلاوے دیے گئے، کتنی تحریصات کے جال پھینکے گئے، فریب کے کیسے کیسے دام ڈالے گئے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن پر جمے رہے اور اپنے موقف پر قائم رہے، اور ایک انچ بھی آپ کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکا۔
اس کا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں، حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے لیے آپ کے نبی نے یہ اسوہ چھوڑا اور آپ کے نبی کے سچے غلاموں نے یہ نقش چھوڑا کہ آپ اپنے مشن پر جمے رہیں اور حالات کی خطرناکیوں سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، ضبط نہ کھوئیں، پست ہمت نہ ہو، بزدل نہ بنیں، سمجھوتے کی میز پر نہ آئیں، کمپرومائز کے راستے پر نہ آئیں، اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، کمیاں سامنے آئیں تلافی کرتے رہیں، تدارک کرتے رہیں، اور جو مشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سونپا گیا ہے اس مشن کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو اللہ ماضی میں بھی شر کے حالات سے خیر برآمد کرتا رہا ہے، آج بھی کرے گا اور آئندہ بھی کرے گا۔ اللہ کی قدرت کبھی بھی کمزور نہیں ہے۔ آپ اس مجلس میں جو دستار بندی کی مجلس ہے اور جس کا رشتہ براہ راست کلام الہی سے جڑا ہوا ہے، آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں قرآن کا وہ پیغام آپ تک منتقل کر رہا ہوں جو آج کے ان حالات میں ہمارے لیے سب سے زندہ پیغام ہے، سب سے زیادہ انقلابی پیغام ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو لوگ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی آنکھیں مدت سے دیکھ رہی ہیں، اور اب تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے جسے مٹایا اور چھپایا نہیں جا سکتا۔ امت کے 90% افراد اپنے مشن سے بھٹک چکے ہیں۔ اس امت کے 90% افراد، ان کو مشن یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو صرف اسی کام میں لگا رکھا ہے کہ وہ اپنا پیٹ پال لیں اور اپنی اولاد کا پیٹ پال لیں۔ یہ زیادہ آگے بڑھے تو سرمایہ اکٹھا کر لیں اور آگے بڑھے اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر بنا دیں اور ان کا معاشی مستقبل سیف کر دیں۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری توجہ انہی کاموں پر خرچ ہو رہی ہے۔ ہمیں مشن یاد نہیں رہا، ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم کیا مشن لے کر اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے کاندھوں پر ہمارے دین کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں کون سا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم حالات سے متاثر نہ ہوں، حالات پر اثر انداز ہوں، ہم حالات سے پست حوصلہ نہ ہو، بلکہ ہماری شان تو اپنے ان اسلاف کی شان کی نقل اتارنے والی شان ہو کہ حالات جتنے خراب ہوتے جائیں ہمارا ایمان اتنا چمکتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا یقین اسی قدر بڑھتا چلا جائے اور ہماری ہمت و حوصلے کی جوت پہلے کے مقابل میں بڑھتی چلی جائے۔ یہی وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، اور یاد رکھیے گا جو اگلی بات اسی بات کے تتمے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہی ایمان والے پسند ہیں جو طاقتور ہوں۔ کمزور مومن اللہ تعالیٰ کا محبوب مومن نہیں ہے، مثالی مسلمان وہی ہے، آئیڈیل مسلمان وہی ہے، نمونے کا مسلمان وہی ہے، اللہ کا رسول کا لاڈلا اور
شہیدہ مسلمان وہی ہے جو طاقتور ہو. اور جب طاقت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایمان اور یقین کی طاقت مراد ہوتی ہے, اور اس کا دوسرا مرحلہ کردار اور عمل کی طاقت کا ہوتا ہے, اور تیسرا مرحلہ تعلیم کی طاقت کا ہوتا ہے, اور چوتھا مرحلہ جسمانی صحت کی طاقت کا ہوتا ہے, اور پانچواں مرحلہ جذبے اور ہمت اور حوصلے کی طاقت کا ہوتا ہے, اور چھٹا مرحلہ معاشی اور مالی طاقت کا ہوتا ہے, اور ساتواں مرحلہ اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی طاقت کا ہوتا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان 7 پوائنٹس پر آپ کے سامنے کسی تفصیلی گفتگو کا خاکہ پیش کروں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب باشعور افراد ہیں. علماء کرام کا قافلہ آپ کی رہبری کے لیے یہاں موجود ہے, مدارس کا نیٹ ورک ہے, علماء کا پورا قافلہ ہے. آپ غور فرمائیے گا یہاں سے جانے کے بعد کہ ہم کیا تھے, ہمیں کیا ہونا تھا, ہم کیا بن گئے. ہم کو مشن سونپا گیا تھا, ہم نے مشن پیچھے ڈالا. یہ آلات کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مشن سے بھٹک جانے کی سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. یہ حالات الارم ہیں, ڈراوا ہے, تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کیا جا رہا ہے, متنبہ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں موقع ہے, پلٹ آؤ. قرآن نے یہی اعلان کیا, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. قرآن اعلان کر رہا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. یہ آلات ہمارے لیے میسج ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے مشن کی طرف, ہم لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کی طرف, اس پیغام و سبق و تعلیم و ہدایت کی طرف جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک منتقل کی گئی ہے. یاد رکھیے, اپنے دلوں میں بیٹھا لیجئے, اپنی دلوں میں اچھی طرح پیوست کر لیجئے. اس دستار بندی کے اجلاس کا پیغام سمجھ کر اچھی طرح اپنے دماغوں میں مستحضر کر لیجئے. جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ عزم لے کر جائیں, یہ ارادہ لے کر جائیں, بلکہ میں یوں کہتا ہوں اپنے دل میں یہ عہد کر کے جائیں. اور آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ قسم کھا کر جائیے گا, یہ طے کر کے جائیے گا کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے سرکل کے لیے, اپنے دائرے اثر کے متعلقین کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ ہم ایک طرف ایمان اور یقین کی قوت اور مضبوطی پیدا کریں گے, دوسری طرف کردار و عمل کی پاکیزگی اور طاقت پیدا کریں گے, تیسری طرف تعلیم کا اجالا ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچے گا, اور پوری امت کو تعلیم سے, دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, علم نافع سے جوڑ دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت و قوت کی حفاظت کا بھی اہتمام ہماری اولین ترجیح ہوگا, اور اپنے حوصلے اور اپنی ہمت اور اپنے ولولے اور اپنے جذبے اور اپنے عزم کو مضبوط بنانے پر بھی ہم محنت کریں گے, اور اپنی صفوں میں اتحاد کی اور اجتماعیت کی طاقت کو پروان چڑھائیں گے, اور اختلاف و انتشار کی کمزوری کو اور دلوں اور سینوں کے کینوں اور بغض و حسد کی غلاظتوں کی کمزوری کو دور پھینکیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی قوت کے لیے بھی شریعت نے جو حدود, جو تدبیریں, جو طریقے بتائے ہیں, انہیں طریقوں کو سامنے رکھا جائے گا. یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں کمزور اور بے بس بنے رہنے پر گزارا نہیں کرنا. ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ ہماری نسلیں بے بس نہ رہیں, لاچار نہ رہیں, کمزور نہ رہیں, دوسروں کی بیساکھیاں نہ پکڑنے والی ہوں, وہ طاقتور
صاحب پیغام اور زندہ امت بنے، اس کے لیے کام ابھی سے شروع کرنا پڑے گا۔ سفر ایک دن یا 2 دن میں طے نہیں ہوگا، یہ طویل مدتی عمل ہے۔ سفر آج شروع ہوگا تو پھر مدت کا ایک مرحلہ گزرنے کے بعد منزل ملے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ محنت نہ کرنی پڑے اور منزل نقد مل جائے تو یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی تعبیر حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ابھی سے سفر کرنا پڑے گا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو اپنے روشن ماضی کی محافظ قومیں ہوتی ہیں، جو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو، وقار کو بحال کرنے کے لیے فکر مند قومیں ہوتی ہیں، جو حالات کے مقابلے کا عزم رکھنے والی قومیں ہوتی ہیں، وہ مستقل محنت کرتی ہیں، اپنے مشن پر لگی رہتی ہیں، وہ غفلت کو اور بدمستی کو اپنے لیے حرام اور ممنوع سمجھتی ہیں، اور پھر اسی محنت کا فیض یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدم منزل تک پہنچتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اسی محنت سے میدان جیتے ہیں اور اسی محنت سے کامیابیوں کے پرچم لہرائے ہیں۔ آج ڈور ہمارے ہاتھوں میں سونپی گئی ہے اور کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، اور یہ امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے، ہمیں اس کا امین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج کے ایمان والے سنجیدہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اور ہم فکر مند ہو گئے، ہمیں سے کام لیا جائے گا اور منزل ہمارے قدم چومے گی، اور خدا نخواستہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنی غفلتوں میں بدمست رہیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ ہم کو پیچھے دھکیل دے گا اور دوسری قوم، دوسرا گروہ کھڑا کر دے گا، اپنے دین، اپنے مشن کا کام ان سے لے گا۔ ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں کو قبول فرمائے، ہمیں پیچھے نہ کیا جائے، دوسروں کو آگے نہ کیا جائے، ہمیں سے کام لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور قبولیت کی سند ہمارے ہی حصے میں آ جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کی اس مجلس میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوا، اور میں نے طویل گفتگو میں جو کچھ کہنا تھا اس مختصر سے وقت میں وہ سب کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس اجلاس کے منتظمین کو، اس ادارے کے ذمہ داروں کو، داعیان کو، محبین و متعلقین و معاونین و منسلکین کو اللہ رب العزت بیش از بیش جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس دینی درسگاہ اور جملہ دینی خدمت گاہوں اور تمام دینی خدام کی خدمتوں کے فیوز اور ان کے فیوز کے نقوش دور دور تک اجالے بکھیریں اور دیر دیر تک باقی رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔